من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الحكيم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. سورہ تغابن کی ابتدائی آیات ہیں جو آپ بھائیوں کے سامنے تلاوت کی ہیں، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العزت اس کا صحیح مفہوم آپ بھائیوں کے سامنے بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. انسان جو اس سرزمین پر زندگی گزار رہا ہے، اللہ رب العزت کی جانب سے جب بھی کتاب ہدایت نازل کی گئی ہے، انبیاء علیہم السلام بھیجے گئے ہیں، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید فرقان حمید جو اللہ کی آخری کتاب ہے، یہ کتاب قرآن مجید انسانیت سے خطاب کرتی ہے، یعنی اس کائنات کا بنانے والا، اس کو وجود بخشنے والا جو بدیع السماوات والارض ہے، جس نے زمین اور آسمان کو تخلیق کیا بغیر کسی نمونے، بغیر کسی ماڈل اور بغیر کسی سیمپل کے. دنیا میں انسان کیا کرتا ہے جب کسی چیز کو بناتا ہے؟ اس کا سیمپل اس کے سامنے ہوتا ہے کہ یہ سیمپل ہے، یہ نمونہ ہے، یہ ماڈل ہے، اس کو کاپی کر دیں، بنا دیں اس کے جیسا ایک اور. لیکن وہ خالق کائنات، مالک ارض و سما، بدیع السماوات والارض، کہ اس نے کسی سیمپل یا نمونے کو نہیں دیکھا، کسی ماڈل کا مشاہدہ نہیں کیا. اس نے اذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون اپنی قدرت کو دکھلایا ہے، اپنے تصرف کو، اپنی قوت اور طاقت کا مظاہرہ کیا ہے، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے کہ جب وہ کسی کام کا ارادہ کرتا ہے، جب وہ کسی امر کو کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو وہ اس کو کہتا ہے کن، ہو جا، اور وہ ہو جایا کرتی ہے. اس کو کسی قسم کے مٹیریل کی ضرورت نہیں،
اس کو اینٹ گارے پتھر روڑے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو مزدوروں کی ضرورت نہیں ہے، اس کو اگر کچھ تخلیق کرنا ہے تو کن کہہ کر اس کو عدم سے وجود بخش دیا جاتا ہے، اس کو میٹیریل کی ضرورت نہیں، عدم سے مہیا کیا ہے، عدم سے پھاڑ کر، پردہ عدم سے پھاڑ کر ہم کو نکالا ہے، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، ہم کبھی اس دنیا سے، اور یہ دنیا کبھی ہم سے آشنا ہی نہیں تھی، کبھی ہم جانتے ہی نہیں تھے کہ کوئی انسان بھی ہوگا۔ رب کائنات نے بدیع السماوات والارض، زمین و آسمان کو بنایا، اور زمین اور آسمان میں ہر جاندار مخلوق اسی نے تخلیق کی، اسی نے پیدا کی، اسی نے بنائی، وہی ان کا موجد ہے، وہی ان کو پیدا کرنے والا ہے۔ اور پھر انسان کی بغاوت، انسان کی گمراہی، انسان کی رب کائنات کے احکامات سے پہلو تہی برتنا، جب انسان نے اس رویے کو اپنایا ہے تو انبیاء علیہ السلام کا ایک سلسلہ رب کائنات نے ہمارے لیے، ہماری ہدایت کے لیے شروع کر دیا۔ دیکھیے اس کی محبت کے انداز بھی ذرا دیکھیے کہ چاہتی وہ ذات یہی ہے کہ اس کی بنائی ہوئی یہ تخلیق جو شاہکار ہے اس کا، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، کہ بہترین سانچے میں ڈھال کر ہم نے انسان کو بنایا ہے، یہ اس کی عظیم تخلیق ہے کہ اس کو فہم و فراست سے، اس کو عقل و دانش سے نوازا ہے کہ وہ اچھائی میں، برائی میں، بھلائی میں، نیکی میں، بدی میں تمیز کر سکتا ہے، اس کو ادراک حاصل ہے، وہ پہچان کر سکتا ہے۔ اسی تخلیق کو بنانے کے بعد تو ملائکہ کے سامنے پیش کیا تھا کہ ہماری اس تخلیق کے لیے سجدے میں گر جاؤ آدم کے سامنے، کہ دیکھو ہم نے کیا عظیم الشان شاہکار بنایا ہے۔ ملائکہ کا اپنے علم کے مطابق اللہ سے سوال کرنا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، یہ کیا پیدا کر دیا؟ مفہوماً میں عرض کر رہا ہوں، کیا بنائے گا تو اس زمین میں ایسا من یفسد فیہا، جو فساد کرے گا اس میں، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، ونحن، اور ہم، نسبح، حمد کر رہے ہیں، تسبیح کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، عبادت مقصد ہے تو وہ ہم کر تو رہے ہیں، تیری بندگی بجا تو رہے ہیں، جو احکام تیری طرف سے ہم پر نازل ہوتے ہیں، دیے جاتے ہیں، ہم محکوم ہیں، سر تسلیم خم کرتے ہیں، بجا لاتے ہیں فوراً، کوتاہی نہیں کرتے۔ یہ اوصاف ہے نا ملائکہ کے۔ مومنوں سے مطالبہ یہ بھی ہے نا کہ ملائکہ کو مانیں، ان پر ایمان لائیں، تو کم از کم ملائکہ کی ہستی کن اوصاف سے متصف ہے یہ تو ہمارے علم میں ہونا چاہیے نا۔ یہ سارے مطالبات ہیں اللہ کے کہ وہ گناہ نہیں کرتے، وہ حکم عدولی نہیں کرتے، وہ غلطی اور کوتاہی نہیں کرتے، وہ ان گناہوں سے پاک ہیں، وہ معصیت سے پاک ہیں، وہ صرف رب کائنات کے حکم کے پابند ہیں۔ یہ مومنین سے مطالبہ ہے کہ ملائکہ کو کیسا مانا جائے، کیسا تسلیم کیا جائے، کیا ان کے اوصاف ہیں۔ بہرحال ملائکہ کے سامنے پیش کیا، ایسا بنائے گا، خون ریزیاں کرے گا، قتل و غارت کرے گا، فساد برپا کرے گا، تیری تسبیح ہم کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے، تیری حمد ہم بیان کر رہے ہیں۔ اگر عبادت مقصد ہے تو وہ تو ہم کر ہی رہے ہیں، جس کے لیے رب کائنات نے ملائکہ سے کہا تھا کہ میرے اس شاہکار کے لیے سجدے میں گر جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اپنی اعلیٰ اولا مخلوق کو وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، میں نہیں کہہ رہا ہوں، اللہ پاک ہی کہہ رہے ہیں، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بنی آدم، اس اولاد آدم کو ہم نے اکرام بخشا ہے، عزت بخشی ہے۔ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَىٰ كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ یہ رب کائنات کہہ رہا ہے، اس انسان کو اگر فضیلت بخشی ہے تو ہم نے بخشی ہے، اسی انسان کو ملائکہ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ علم دے دیا، ملائکہ سے
ملائکہ کو حکم دیا گیا بتاؤ ان چیزوں کے نام، علم ہی نہیں دیا گیا، نہیں بتا سکے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوا ہے کہ بتائیے ان چیزوں کے نام۔ رب کائنات نے سکھائے تھے، علم دیا تھا، پہچان دی تھی، آدم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ناموں کو بیان کر رہے ہیں۔ اور ضمناً ایک بات اور عرض کرتا چلوں کہ فی زمانہ ایسی جماعتیں، ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ کل علم دے دیا تھا، کل علم، نعوذ باللہ من ذالک۔ ابھی آگے چل کر دیکھیے کہ یہی آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو ملائکہ کے سامنے پیش کیے گئے۔ اگر تمام علم دیا گیا شجرتا فتکونا من الظالمین، کہتے ہیں سارا علم دے دیا گیا تو علم ہوتا نا کہ اس شجر کے پاس اگر گیا اور یہ شیطان جو وسوسے ڈال رہا ہے، بہکا رہا ہے، اپنے ڈھب پر لا رہا ہے، یہ تو علم میرے پاس پہلے سے موجود ہے، اللہ نے مجھے دیا ہے، مجھے کیسے بہکا سکتا ہے؟ فوراً نفی ہو جاتی ہے، آیات متصادم ہو جاتی ہیں آپس۔ بہرحال یہ وہ انسان، کیونکہ وقت کم ہے، میرا ذہن یہ تھا کہ 5:30 بجے سے سٹارٹ ہوگا۔ بہرحال اس انسان کو اس دنیا میں بھیجنے رب کائنات کی جانب سے انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ اس کی کامیابیوں کے لیے، اخروی اور دنیاوی دونوں طریقے کی کامیابیوں کے لیے چلایا گیا۔ انبیاء نازل کیے گئے کہ میرے بندوں کی اصلاح کرو، یہ ہمارا شاہکار ہے، یہ کوئی عام ہستی نہیں ہے۔ معاملات میں نشر و اشاعت کے، تبلیغ کے، جو بھی جس قسم کی بھی تکلیف آئے سہتے چلے جائیں، کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کی منشا ہے کہ اس کے بندوں کی ہدایت، راہبری، رہنمائی کے لیے جن کو مبعوث کیا گیا ہے وہ اپنا کام تندہی سے کریں گے، اور انہوں نے کر کے دکھایا ہے۔ اب یہ قرآن مجید، فرقان حمید، یہ بھی انسانیت سے خطاب کرتی ہے۔ اس کا مرکزی کردار، مرکزی جو پہلو ہے وہ بھی انسانیت ہے۔ یا ایھا الناس، ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجی گئی۔ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ بند ہو گیا، اب کوئی نبی نہیں آئے گا۔ ما کان محمد ابا رسول اللہ و خاتم النبیین، یہ محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اللہ کے رسول ہیں اور خاتم النبیین ہیں۔ ان کے بعد اب نہ نیا، نہ پرانا، نہ زندہ، نہ مردہ، نہ ذلی، نہ بروزی، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اس دنیا میں بھیجے گئے ہیں راہبری اور رہنمائی کے لیے، اپنا کام کر کے چلے گئے ہیں۔ آج بھی انسانیت کی یہ گمراہی، جس گمراہی کی دلدل میں یہ دھسی ہوئی ہے، پھنسی ہوئی ہے، وہ مطالبہ کرتی ہے انسان کی عقل، اپیل کرتی ہے کہ کسی نبی کو تو مزید آنا چاہیے تھا اس کی راہبری اور رہنمائی کے لیے، لیکن رب کائنات نے اس انسانیت پر اتنا بڑا احسان فرمایا کہ اس قرآن کو اس انسانیت پر نازل فرما کر نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، اس میں باطل مداخلت ہی نہیں کر سکتا، داخل ہی نہیں ہو سکتا، نہ دائیں سے نہ بائیں سے۔ تو انسانی ذہنوں میں اٹھنے والا وہ سوال کہ کسی نبی کو تو آنا چاہیے تھا، ان کو جب یہ جواب میسر آ جائے کہ رب کائنات نے اب ایسی کتاب، ایسا کلام تم میں نازل فرما دیا ہے جس کی حفاظت قرب قیامت تک اللہ کے ذمہ ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا، اب کوئی نبی آنے والا نہیں۔ عقل سے، فہم و فراست سے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، بہترین سانچے میں ڈھال کر ہم نے انسان کو بنا دیا ہے، عقل بھی دے دی ہے، دانش مندی بھی عطا کر دی ہے۔ جو انسان کاروباری زندگی میں 2 انگلیوں کے درمیان کپڑا لے کر جانچ لیتا ہے کہ یہ کس کوالٹی کا ہے، جو دھاگے کو پکڑ کر اس کی کوالٹی پر بیان کر دیتا ہے کہ 53 ہے یا 52 ہے، کیا وہ اتنا دین اسلام سے بے بہرا ہو چکا، لاپرواہ ہو چکا کہ وہ دین کی سمجھ اور عقل
اگر پڑھنا چاہے سمجھنا چاہے تو پا نہیں سکے گا. ایسا نہیں ہے میرے بھائی. تو بہرحال ٹائم کیونکہ کم ہے، میں اپنے موضوع کی طرف آتا ہوں کہ اس قرآن مجید فرقان حمید کا جو مرکزی کردار ہے، جو مرکزی پہلو ہے، جس سے یہ خطاب کرتا ہے وہ انسان ہی ہے. اور اس انسان کو جب جب یہ گمراہی میں ملبس ہوا، اس کی بقا کے لیے، اخروی اور دنیاوی بقا کے لیے، نجات کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. انبیاء علیہ السلام کے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد جب یہ سلسلہ اختتام پذیر ہوا ہے تو یہ قرآن، یہ کلام، یہ کتاب ہماری راہبری اور رہنمائی کرے گا. اللہ اس کے ذریعے سے ہر دور میں انسانوں کے قلب و اذہان پر ضرب لگاتے رہیں گے. اس کی پہلی ہی آیت دیکھیے سورہ تغابن کی، جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے. یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، تسبیح کر رہی ہے. یسبح، تسبیح کر رہی ہے اور تسبیح کرتی رہے گی. ما فی السماوات، للہ اللہ کی، ما فی السماواتی وہ جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور وہ جو زمینوں میں ہے. لہ الملک، اسی کی ملک ہے، اسی کی املاک ہے، اسی کی بادشاہی ہے. وَلَهُ الْحَمْدُ، اور اسی کے لیے حمد ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے. خوابیدہ قبائل نفس پر ضرب لگائی جا رہی ہے. وہ گوشت کے مزے لوٹ رہے ہیں، جو سوئے ہوئے ہیں، جو اس دین اسلام سے نظریں چرائے ہوئے ہیں یا لگے ہیں، تو سرسری سا صرف اس حد تک کہ جہاں تک دل چاہا کر لیا، اس کے بعد چھوڑ دیا. ضرب لگائی جا رہی ہے کہ تم کیا سمجھتے کرتے ہیں. میری رب کائنات کی شان میں اضافہ ہو جایا کرتا ہے. وہ تو اعلیٰ ہے، اولا ہے، عرفہ ہے، اس کا ذکر ہر شے کرتی ہے، زبان حال سے بھی اور زبان قال سے بھی کرتی ہے. اس کو عبادتوں کی ریاضتوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ احکامات تم پر لاگو کیے گئے ہیں تو اس کی بنیادی وجہ اخروی زندگی میں آسمان میں ہے اور جو زمین میں ہے. زبان حال سے بھی کر رہی ہے. دیکھ لیجئے کائنات کی تمام اشیاء کو جو اس نے تخلیق کی ہیں، پیدا کی ہیں. چاند کو دیکھ لیجئے، سورج کو دیکھ لیجئے، شجر حجر کو دیکھ لیجئے، ستاروں کو دیکھ لیجئے، اس سمندر میں بہتے ہوئے ان پانیوں کو دیکھ لیجئے، اس میں آبی مخلوق کو دیکھ لیجئے. جس چیز کا پابند اس کائنات کی جس شے کو اللہ نے کر دیا، وہ اس سے تجاوز نہیں کرتا. عرصہ دراز ہو چکا، ہزاروں سال بیت چکے. آج تو ہم میں سے کوئی سورج نہیں دیکھتا کہ کب عصر کا وقت ہوا، کب ظہر کا وقت ہوا، کب صبح صادق ہوئی. بس اٹھتے ہیں، گھڑیوں کو دیکھتے ہیں، مواقیت الصلاۃ کو دیکھتے ہیں، بھائی ٹائم ہو گیا، اذان ہو گئی. ایک لمحے کی دیری نہیں. والقمر اذا، تسبیح کر رہی ہے. ہر چیز جو آسمان اور زمین میں ہے رب کائنات کی، جس چیز کا اللہ نے اس کو پابند کر دیا، زبان حال سے اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ اللہ کے حکم کی ہر چیز پابند ہے. اور زبان قال سے بھی وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، کہ بعض پتھروں میں جو اللہ کی خشیت سے لڑک جائے کرتے ہیں. دیکھیے ذرا داؤد علیہ السلام کے قصے میں کہ زبان قال سے بھی تذکرہ کرتی ہیں، ذکر کرتی ہیں اللہ کا. لیکن سورہ غافر بیان فرمایا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ کی حمد و ثنا بیان نہ کرتی ہو، تسبیح نہ کرتی ہو، مگر تم ان کی تسبیحات کو نہیں جانتے. ان کی تسبیحات کو نہیں جانتے کہ کس طرح ذکر کرتی ہے. یہ تسبیح تو ہمیں معلوم ہے کہ چاند اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، سورج اپنے مدار میں گردش کر رہا ہے، سیارے، ستارے، ہر چیز رب کائنات کے حکم کی پابند ہے جس کے ساتھ اس نے ان کو جوڑ دیا. کوئی نہ ایک
ذرہ ادھر نہ آئے ایک ذرہ ادھر ہوتے ہیں، اللہ کے حکم کے پابند چلے چلے آ رہے ہیں۔ آخر وہ کون سی تسبیح ہے جس کو ہم نہیں جانتے؟ ہم اس زبان کال کو نہیں جانتے کہ کس طرح ان کی تسبیحات ہیں، کس طرح یہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں، اور نہ جان سکیں گے۔ یہ تو آج سائنس کھول رہی ہے نا ساری ان چیزوں کو، زمین اور آسمان کی کڑیوں کو آپس میں جوڑنے کی کوشش کر رہی ہے، جس طرح قرآن مجید میں بھی اللہ رب العزت نے اس بات کی نشاندہی فرمائی۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا نہیں دیکھا ان کافروں نے، ان انکاریوں نے، یہ جو اپنی من چاہی منمانی زندگی دنیا میں گزارتے ہیں، کیا نہیں دیکھتے، یہ مشاہدہ نہیں کرتے زمین اور آسمان کا